اپنے جس کام کو ہم کرتے ہوئے اس میں مشغول ہوتے ہوئے اس قدر اس کے عادی ہوتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا اب ممکن نہیں ہوتا، تو اسی کام کی افضلیت سارے کام کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں زور سے بولنے لگوں تو اشارہ کر دیجئے کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، تم اسے زور سے بول رہے ہو، ذرا آہستہ بولو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جس کو ٹوکنے سے برا لگتا ہے وہ ہمیشہ برا ہی رہے گا، اور جو ٹوکنے والے کا شکریہ ادا کرے گا وہ بھلا بنتا چلا جائے گا۔ یہ وصول کی بات ہے، یاد ہو گئی تو یہ وصول سے وصولتے رہیں گے اور پاتے رہیں گے۔ کیا کہا؟ ٹوکنا۔ کیا کہا؟ ٹوکنا۔ ٹوکنا جس کو برا لگتا ہے وہ ہمیشہ ہی برا رہے گا۔ ٹوکنا، کسی نے پیار میں کوئی بات کہا، ٹوکا، یا غصے میں ٹوکا، لیکن جس بات پر ٹوکا تھا وہ سامنے والے کی ایسی غلطی تھی کہ اسے توبہ کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے بجائے اسے برا لگا۔ اب یہ مضمون تو میں نہیں سوچ کر آیا تھا کہ بیان کروں گا، لیکن جب آ رہا ہے تو یہ کسی کے کان اور دل میں جا رہا ہے۔ اب پھر ٹوکنے والے کو برا کہہ دو تو تمہارا ہی نقصان، اور بتانے والے کو محسن سمجھ کر اور پوچھنا شروع کر دو تو تمہارا ہی نفع۔ تو ٹوک دیا جائے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا ہاں اگر جانتے ہیں کوئی بات اور کوئی بتا رہا ہے اچھی بات، ایک تو ٹوکنا ہو گیا، ایک کو بتانا ہو گیا کہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، کوئی بات ایسی جو بڑی نصیحت کی ہے اور ہم نے پہلے کبھی سن رکھا ہے، تو اسے مت روکو۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے اور تمہاری مصلحت کے خلاف نہیں ہے تو اسے مت روکو، اسے بولنے دو۔ پتہ نہیں کتنے اخلاق سے بول رہا ہے کہ کل تک سنا تھا عمل نہیں ہوا تھا، آج سننے کے بعد عمل ہو جائے گا۔ تو فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے تو بہت سے ذہن ایسے ہیں، چونکہ میں اس میں تھا اور اب بھی ہوں، نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑوں سے پوچھتا ہوں۔ یہی تو پہلے بھی پڑھا گیا تھا یار، ابھی فضائل اعمال میں تعلیم میں وہی تو روز پڑھا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایک کو ایک دفعہ سنتا ہے تو ایک تاثر ان کا ہے کہ ایک نیا تاثر پیدا ہوتا ہے، پھر سنتے ہیں تو پھر ایک نیا تاثر پیدا ہوتا ہے، پھر کئی دفعہ سننے کے بعد خیال ہوتا ہے کہ ارے سن تو رہا ہوں، کیا تو ہے نہیں ابھی تک۔ پتہ نہیں آپ لوگ کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم کو تو سب ہوا اور ہو رہا ہے بھائی، پتہ نہیں کب ایسی ہدایت کی گھڑی آ جائے کہ وہی بات دل میں جا کے ایسی چپ جائے کہ زندگی بدل دے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہی بات یا ایک ہی حدیث کو جب بار بار سنا جاتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایڈورٹائز کا نظام جو چل رہا ہے وہ صرف اسی بنیاد پہ چل رہا ہے کہ اتنا سناؤ کہ یہ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اگر حدیث اتنا سناؤ کہ یہ لینے اور برتنے پر مجبور ہو جائیں تو اس میں کیا کہتے ہو کہ روز سناتے ہو؟ موبائل پہ تو روز ایڈورٹائز آتی ہے، چاہتے ہو سننا؟ نہیں چاہتے، لیکن ایڈورٹائز کے بول کے ساتھ اگر کچھ حسینائیں بھی نظر آئیں تو آنکھیں رکنا شروع ہوئی۔ آنکھیں رکنا شروع ہوئی مطلب دل بھی رکا، آنکھیں بھی رکی، خیال بھی رکا۔ یہ اتنی چیزیں متاثر ہو گئی، اور اس میں بھی بعد میں کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہا، وہ کسی نے بتا دیا۔ نہیں، اس میں ہم تمہاری کبھی نہیں سمجھتے، ہم تو تمہاری قیمت لگاتے ہیں کہ اگر تمہارے بارے میں بتایا گیا تو تم اللہ کے وہ مخلص بندے ہو جو علم کی کمی رکھتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، اور تمہاری چاہت ہے کہ علم ملتا رہے، میں عمل کرتا رہوں، تو تمہارے کان میں یہ بات ڈلوائی گئی ہے، تو تمہاری قیمت لگاتے ہیں، گھٹاتے نہیں ہیں۔